السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. सूरह अल-बकरा और तीसरे पारे का दूसरा रकू है। अल्लाह के खलील पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी तौहीद में साथी थे। अल्लाह हमें भी इब्राहीम जैसी तौहीद अता फरमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके बारे में अल्लाह ने इस बात का ऐलान किया है मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पक्के गवाह थे और अल्लाह की तौहीद की खातिर उन्होंने आग में छलांग लगाना ये अमल भी अदा कर दिया। और सही बुखारी की हदीस है, आप इस वजीफे को नोट कर लें। जिंदगी के अंदर मुश्किल से मुश्किल तरीन लम्हात हो, सामने दुश्मन खड़ा है, किसी किस्म का भी है, आप अल्लाह की तरफ तवज्जो करके अकीदा तौहीद पर यकीन रखते हुए ये वजीफा करें, अल्लाह आपको जरूर मदद करेगा इंशाअल्लाह। जिस अल्लाह ने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलती हुई आग को गुलजार बना दिया। बुखारी की हदीस से बुखारी से हुए कि जब आग को आग में फेंकने लगे ना मुशरिक, तो उस वक्त उन्होंने ये वजीफा पढ़ा हस्बी अल्लाह
اور بعض دوسرے مقامات پر اگلے لفظ بھی آتے ہیں نعم المولا ونعم النصیر. لیکن بخاری میں کتنے لفظ ہیں؟ حسبی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل. مجھے اللہ ہی کافی ہے جو بڑا بہترین کار ساز ہے. لوگ بھی پروگرام بناتے ہیں لیکن اللہ کا پروگرام سب پر غالب ہوتا ہے. میں قربان جاؤں اتنی توحید بھری آواز اور ایسا وظیفہ کیا. اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو حکم دیا. اللہ کسی رشتے کو بھیج سکتے تھے جا کے آپ کو ختم کر دیں, نہیں, اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا اور اس کو قرآن بنا دیا. ارشاد ہوتا ہے قلنا, اللہ فرماتے ہم نے حکم دیا, ہم نے آرڈر جاری کیا. قلنا یا نار, او آگ, اے آگ, اللہ حکم دے. قلنا یا نار کونی بردا, میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ان کو سردی لگنے شروع ہو جائے. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آپ, یہ میرا گواہ ہے کہ بندہ میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے, اس کے لیے گزار بن جا, ایسی روم بن جا, ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. مشکل ترین لمحات کے اندر اس وظیفے کو کبھی نہ بھولیے. حسبی اللہ ونعم الوکیل. اور آخر بات سنیے, میں بات کا مکمل کرتا ہوں. یہ جو آیات بلکہ ایک لمبی آیت میں نے تلاوت کی ہے اللہ کے فضل سے, یہ نمرود وقت کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. ایک تو اللہ نے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے مچھر سے. اللہ نے مچھر کو کہا کہ یہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے, اس کی طبیعت بگڑ گئی, اس کا دماغ خراب ہو گئے. اے میرے مچھر, اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دے. اس نے ٹھیک ہے, وہ مچھر اندر چلا گیا اور اس نے جا کر دماغ کے اندر وہ اللہ کی باتیں شروع کر دی. جب اس کو ذرا گدگدی ہوئی نا تو خود ہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ چھتر مارو, چھتر. میں قربان جاؤں, اپنے آپ کو رب کہنے والا, کائنات کے رب نے اس کے اپنے مشکلوں سے دنیا کے سامنے چوٹیاں مروا کروا کے اس کو شریک کر دیا. اب یہ چونکہ حکومت کا مالک تھا اس وقت, ابراہیم علیہ السلام کی ایک عوام کی طرح رعایت ہے, گندم لینے کے لیے چلے گئے, گھر سے گولیاں نہیں, وہ سرکار کی گندم ہوتی ہے, وہ کے گھر کا باپ کا باپ نہیں ہوتا. آج کل اگر حکومت پاکستان کو تھوڑی بہت سہولتیں دے دی ہے تو وہ اپنے گھر سے نہیں دے رہے, وہ ہمارے پیسے ہے, گھر سے ہمارے لیے, وہ کوئی شام نہیں کر رہے. عوام کی خدمت کرنا, ان کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری, اور اگر وہ پوری نہیں کریں گے تو قیامت کو اللہ کو پوچھے. تمہیں یاد نہیں 24 لاکھ مربع کے حکمران جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے, ایک کتا بھی فرات کے کنارے بن گیا بھوکا تو عمر سے اس کا بھی سوال کیا جائے. یہاں تو بندے مر رہے ہیں روح سے, یہاں تو بچے بالکل کر رہے ہیں اور حکومت کو کوئی احساس نہیں. یہ حکومت بہت بڑی ذمہ داری ہے. خیر, اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام باقی لوگوں کی طرح ایک گندم لین واسطے چلے گئے. کافی سارے لوگ موجود نے, کئی بچوں سے ہاتھی بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہنے
لگے اے بادشاہ اے نمرود اے وہ کوئی نوجوان ہے جرا توحید کی آواز بلند کر دے تسی کہتے ہو میں رب ہاں یہ کہتے نہیں رب تے اللہ اشوال ہے اللہ اشوال کو واقع نہ بڑھے تو خیر مباحثہ شروع ہو گیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ شروع ہو گیا اللہ رب العزت نے انہوں نے اس مناظرے کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیتے سبحان اللہ ہو بہو ارشاد ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم الم تر الی الذی کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل انہوں نے نال فقط ایک بادشاہ بحث کرتے مناظرہ کرتے تو بحث کس گل تھے اللہ اکبر وہ کہتے حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اللہ نے اس کو حکومت کیا دی اس نے اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو رب نہیں ہے رب تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا زمین بنائی آسمان بنایا سارا جہان بنایا تو کیسے رب ہو سکتا ہے اس نے کہا میں رب ہوں قرآن میں اللہ نے بیان کیا جس قال ابراہیم اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی وہ اپنے آپ کو رب کہنے والے تو کیسے رب ہو سکتا ہے میرا رب تو وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے تو ہم ہر روز زندہ ہوتے ہیں ہر روز مرتے ہیں رات کو سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک آگے اموت واحیا اللہ میں تیرے نام لے کر مرنے لگا ہوں سونے لگا ہوں اور تیرے نام لے کر میں زندہ ہوں گا کیونکہ نیند موت کی بہن ہوتی ہے اور جب بندہ بیدار ہوتا ہے تب بھی نفس پوری ہے 3 دفعہ نام کھاڑے سنت کے مطابق اور دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور اے اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد تو زندہ کون کرتا ہے اللہ موت کون دیتا ہے اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا زندگی موت کا خالق اللہ ہے اسی نے موت کو پیدا کیا اسی نے زندگی کو بنایا تاکہ تمہاری ازمائش کرے ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے قبضہ و قدرت میں لوگوں کی زندگی اور موت ہے اس نے دیکھا تو میں بھی کر سکتا ہوں ایک معصوم بے گناہ بندہ اس کو بنایا پھانسی کا آرڈر دے دیا اور ایک وہ بندہ جس کو سزائے موت تھی اسی قدموں پر اس کو بری کر دی کہنے لگے کہ کب تمہیں کر لے ایسے تو مر جانا سے کہنے کو زندگی دے دیتی تو جتنا گناہ پوری سے وہ پھانسی کا آرڈر دیتا اللہ کے جواز نہیں بنتا اس گریل اندر کوئی فصل نہیں گا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وقت ضائع نہیں کیتا اس کو بڑی دلیل اس سامنے سب نے پیش کی تھی جو پیش لاجواب ہو گیا آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر میرا رب ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ میرا رب ہو یا سورج مشرق کی طرف طلوع کرتے ہیں
پاور ہے فات بها من المغرب، اگر تیرے سے پاور ہے نا تو تو سورج کو مغرب کی طرف کر کے بخا دے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ کہ پنجابی کے ترجمہ میں بھی بوکی جا رہے ہیں پاور کی بوکی جا شستر ہو گیا، حیران ہو گیا. تجدو دلیل نہ ہوئے نا اردو میں حکومت وقت ظالم اور لڑائی چل رہا ہوں کہ بادشاہ کہنے لگا دلیل کے طرح کوئی سے تو کہنے لگا تو ایک اللہ ماننے ہے تو میرے کو دانے لینے واسطے کیا ہے، اللہ میرے کو دینا آگے جا کر اللہ نے اپنے رب کو لے لے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اتانے تک اللہ کو اپنے کو رکھ میں تیرے دانے کی لوڑی کوئی نہیں. اسلام کی مجال ہے چلے بوریاں خالی اے پانی پیتے ہیں الحمدللہ. ایک مذاق کرنے کا اللہ کے فضل کا اجرا میں تو درس دینا نا روز تو جمعہ کہ پوری دنیا کا نشر ہوتا ہے، امریکہ، برطانیہ، انڈیا، اور میں نے ہونے کے منصب آ رہے ہیں بعد میں اس میں فون بھی کرتے ہیں. میں نے لاہوروں میں پنڈی نے فون کیا تھا کسی سے کہنے لگے کہ تسی درس کا بڑا سونا دیتا ہے کہ پانی تسی کھپے ہاتھ میں دیتے ہو پانی میں اگر ہاتھ کے بولو تو دوائی نہیں دیتے سجا ہاتھ میں. لیکن یہ چونکہ کیمرہ فرنٹ ہے تو سیلفی لگی نا تو وہ پھر سجے کو کھپا دیتا ہے کھپے کو سجا ہوتا ہے. اور سینیاں نے بھی وہاں دے کھپی نہیں مارتے سجی وہ اس طرح معاملہ ہوگا. پانی میں سجا کھانا پینا لیکن چونکہ وہ آپریٹر ہوئے تو وہ بیٹھ کو پھر بنائے تھے پھر کیمرہ بیک تو ہو جائے گا. یہ چونکہ کیمرہ فرنٹ پڑا تو اس واسطے پینا میں پانی سجے ہاتھ نہ تو بات غلط فہمی ہو جاتی کہ جتنے جتنے میری آواز آ رہی نہ وہ میں بھی دور کر دیں کہ میرا سچا ہاتھ ہے بسم اللہ دائیں ہاتھ سے دال پینے نبی کی سنت ہے اور الحمدللہ ہمیشہ ہم دائیں سے پیتے ہیں. تو خیر اللہ نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بوری خالی ہے بات آخر دیکھوں کی ذات توجہ کرنا ہے. عقیدہ تو ہیتی نہیں برکت ہے اللہ ریٹ ہوں گندم برابر کر تو مٹی میں سونا کون بنانا ہے اور مل کے بڑھ کون بنانا ہے. اللہ کی قسم ہے تم فجر کی نماز پڑھو اور عقیدہ توحید پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ جو بات کرو گے اللہ مٹی کو بھی سونا بنا دے انشاءاللہ. یہ دیکھیں بوریاں پکڑی اپنے علاقے میں داخل ہونے لگے کہہ رہے کہ خالی بوریاں لگے ہاتھ میں لوگ مذاق کریں گے مسلم گلا کریں گے کہ مذاق ہے ایک رقم من رہے کہ بوریوں کے لیے لے کے آ رہے خالی لے کے آ رہے لوگوں کی اللہ کو بچن واسطے اللہ نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بوریاں کے اندر ریت بھر دیتے ریت. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر سے لکھی ہے حوالہ نوٹ کر لو تفسیر ابن کثیر اگر تیسرا پارہ کہ تیسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے ایک کھولو ابن کثیر کا کار پڑھنا تو تفسیر مل جائے. اللہ اکبر بوریاں ریت بن لئی موٹے تے بوریاں رکھیاں نے تے کام چلے گئے چاہ کے وہ بوریاں پتا سی بھی ادھر ریت تھلے سوٹ دیا سے اندر تے تھکے سن سب دعائے سن آندے نیند آ کے سو گئے. میں سب کے قربان جاؤں آپ کی اہلیہ اتنی نیک عورت کہ نیک عورتیں ہمیشہ اپنے خامد کو ویلکم بھی کر دیا نے انہوں کی خدمت بھی کر دیا نے کیمپ وہ ہے کھانا تیار کر کے گھر رکھ دی ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا اٹھ کے فضل صاحب اٹھو کی کرنا ہے کی پکانا ہے نہیں آرام سے سو رہے ہیں بیدار نہیں کیتا کہ بوریاں نظر آ رہی ہیں بسم اللہ پڑھ کے اماں جانے بوری کھولی کہ کالا گندم دے دانے نکلا ہے کالا گندم دے دانے آٹا پیسے آ خدمت گزار بیوی آٹا پیسے آ گندم دے دانے پیسے آٹا بنایا آٹا گنیا روٹیاں پکائیاں جو مجوسی کھانا تیار کر دیتے ہیں
بالکل جو کھانا تیار ہو گیا وہ تو سرکار محبت ہاتھ لا دے تھوڑے کئی بیویاں ایک ہو ہاتھ لا دیا بندہ وہ ڈر جاتا ہے تو کئی وہ بندہ چھوٹے میں سونے دار کھا دیا وہ اس گل سے بندہ خوش ہو جاتا ہے بڑے پیار نے اٹھایا گیا میرے گھر والے نے بھائی خدمت اور یہ میاں بیوی کا تعلق ہی ایسا میرے اور آپ کے میرے مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کرتے ہیں میرے نبی پاک سے دیر لگانی ہے کنگھی کرتے ہیں ایون کے روزے دے مہینے اندر جب سرکار اعتکاف کرتے ہوتے اور تو بھی چونکہ رمضان آ رہی ہے تو آپ اپنا سب مبارک چھوڑ جا کے کر لیتے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی خدمت کر دیا سب مبارک سے تیل لگا دیا بیڑیاں بنا دیا زلفاں پھا بنا دیا یہ سویا زلفاں نے بٹھا دیا یاد آ گیا زلفاں پھپائیاں رب نے سبحان اللہ زلفاں پھپائیاں رب نے ٹھٹیاں بٹھائیاں سب نے ورنہ کالا پاؤں کوئی بھی نہ بچ کے جھامدا تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفان کنڈل اور دوسرے بھی محبت کرا کرو نا جڑا آوے بچا نہ سکے سبحان اللہ تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفان کنڈل پا لیا اور ایتھوں چوکا ہو گیا سب پچھلا کٹیا ہو گیا سہیب چھٹ کے رومنو سلمان فارس سومنو پوئت پہ گئے ڈٹ کے دو جگ دی کھٹی کھٹ کے بلال حبشی آ گیا اس پیار سینے تھا گیا اور مارا تمارا کھامدہ پر پواری چھٹ کے جاؤں اتنی محبت محمد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے بڑی خدمت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہہ لیا کھانا پکایا تیرا رکھو اٹھایا وہ بدل تو کہنے لگے بھی روٹیاں کتوں آ گئی دانے کتوں آئے تو کہنے لگی حضرت کیا دو بوریاں تازہ قدم سے اسے دیکھ دیا کہ ہاں اگر ایک نے تصدیق کہنے لگے بھی اللہ کی مدد ہے اور ایمانداری کی بات ہے عقیدہ توحید تسی اپنا لو انشاءاللہ میرا ڈاکٹر نے تمہیں گندم بنا دے گا تو کبھی مٹی کو سونا بنا دے گا اگر عقیدہ توحید نہیں تو کروڑوں کا بینک بیلنس بھی اسی پر اور اسے برکت نہیں ہوئے اللہ کا عقیدہ توحید عطا کرے یا ربی لکا الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وليسين سلطانك یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے اللہ تجھے دے کو دور فرما پریشان لوگوں سے پریشانیاں دور فرما تنگست لوگوں سے تنگستیاں دور فرما اے اللہ سب ملک پاکستان میں خیر فرما آگے دنیا میں اسلام کی خیر فرما دنیا کے اندر جتنے جتنے لوگ مظلوم ہیں اللہ تمہاری مدد فرما کشمیر اندر فلسطین اندر دیگر مقامات جتنے بھی مظلوم ہیں اللہ تمہاری مدد فرما سارمن نیست و نبود کر دے سارمن تباہ و برباد کر دے سارمن کو عبرت کا نشان بنا دے اے اللہ ایمان والے نبی اسلام والے کی مدد فرما اللہ جی جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھر کے اندر ریاستانہ کے اندر روحانی یا جسمانی طور سے بیمار میں اے اللہ اپنی رحمت شفا عطا کر دے
یا اللہ انسان تو پیدا کیتا ہے، اے میرے اللہ جس قدر تو انسان اس مشینری نو سمجھ میں دنیا کے ڈاکٹر بیچارے کتنے سمجھ سکتے ہیں، اللہ کو بہتر سمجھتے ہیں، قدرت بھی رکھنا ہے۔ اللہ تیرے دربار اندر اسی درخواست کر رہے ہیں، اللہ سونیا سارے جسم کے اندر سر کے بالوں کو لے کے پیروں کے ناخن تک اللہ جی ایک ایک وائرس کو نکال دے، ایک بیماری کو نکال دے، اے میرے اللہ سارے جسم دے ایک عضو کو صحیح فرما دے، یا اللہ سنتا حیات تندرستی عطا کر دے، فارغ صحت عطا کر دے، اے میرے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ فرما دے، عزیز و اقارب فوت ہو گئے، مسلمان علماء فوت ہو گئے، اللہ سب کو معاف فرما، اے میرے اللہ میرے سبے جنت والدین فوت ہو گئے، اللہ سب کے والدین کو معاف فرما کے جنت میں بالا مقام عطا فرما، اللہ سونے جنت والدین کی نعمت حیات زندہ ہے، اللہ انہیں بچے اور اس نعمت کی قدر کرنے توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ اس کی حرام عطا کر دینا، حرام تو بچنے توفیق دینا، بے اولادیاں میں ایک اولاد عطا کر دے، جنہیں پر اولاد ایک ساتھ جنت بنا دے، یا اللہ میرے بچے جوان میں چھیچ جنت عطا فرما دے، ساری زندگی کا سکھ چین عطا کر دے، مصیبتوں پر شانیاں مناسب دور فرما دے، اے میرے اللہ تمہیں جہان آباد کر دے، تمہیں جہانہ کی کامیابیاں عطا کر دے، دنیا و آخرت میں عزت عطا کر دے، دنیا و آخرت میں ذلت کو بچا دے، یا اللہ اس مسجد خالد ولید ہوں اور پوری دنیا میں جتنے بھی تیرے کارنے ہیں اللہ رتا قیامت میں محفوظ سلامت رکھنا، آباد رکھنا، اے میرے اللہ جو بھی دعا کی قبول فرما دے، جو رہ گئی ہے اللہ بے مگی عطا فرما دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللہ سونے جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید سے قائم رکھنا، جب موت کا ہے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ میں خیر کرنا، یا اللہ سب اپنی زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وصلى الله تعالى